نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ علم التجوید کا ثبوت قرآن سے، ویسے تو دلائل اربعہ آپ کو دینے چاہیے، لیکن یقین کرنے کے لیے ایک آیت اللہ تعالیٰ کی کلام میں سے ہی کافی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ای جودناہ تجویدا، تفسیر بزاوی کے اندر ہے، یعنی ہم نے قرآن کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب تجوید ہے قرآن حروف و الفاظ کو عمدہ کرنا اور سنوارنا، اور ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات سے ادا کرنا، اور تمام حروف میں تمیز پیدا کرنا۔ جب تک تمیز نہیں ہوگی تو تلفظ کے اعتبار سے معنی میں بہت فرق آئے گا۔ مثال کے طور پر ہم الظالمون، یہاں ظا ہے، تو اب ایک شخص پڑھتا ہے ہم الظالمون، ظا کو ذال پڑھتا ہے، تو پھر بھی غلط ہے، معنی غلط ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پاک کلام کو تجوید ہی کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے بغیر نہ پڑھیں۔ اور دوسری آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور صاف صاف پڑھو، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو اکثر دیکھا گیا ہے رمضان شریف کے اندر قرآن کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، بہت سپیڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جبکہ حکم کیا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ دوسری دلیل قرآن پاک سے ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ اب قرآن پاک کو پڑھنے کا حق کیا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ تلاوت میں زبان و عقل اور دل تینوں شامل ہوں۔ زبان سے جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ تلفظ کے اعتبار سے درست ہو، عقل سے اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے یعنی معنی اس کا تفسیر یہ درست ہو، عقلی اعتبار سے بالکل درست ہو کہ جو تو وہ زبان سے تلفظ ادا کر رہا ہے، کیا اس کی عقل مانتی ہے کہ اس نے تلفظ کے مطابق معنی درست کیا ہے؟ اب ایک شخص پڑھتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، اب اس لفظ کو ادا یہ کرتا ہے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، اب عَلَى قَلْبِكَ قوف کے بجائے کاف پڑھا، نعوذ باللہ۔ عقل مانتی ہے کہ قلبک کا معنی کاف، چھوٹی کاف کا معنی دل ہو سکتا ہے؟ نہیں، قلبک کا معنی دل ہے، قلبک کا معنی جو ہے اللہ معافی دے میں تو اس کو ادا نہیں کرتا، اس کا بہت غلط معنی بن جاتا ہے، تو عقل نہیں مانتی۔ اسی طرح زبان سے عقل سے جو کہا ہے اس کے بعد اس پر عمل کرنا، یہی تلاوت کا حق۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی۔ اسی طرح آگے اس کا حدیث سے اس کا ثبوت آتا ہے کہ عن زید بن ثابت ان رسول اللہ قال ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ اب تجوید کے ساتھ محنت کر کے جو شخص اچھے مخارج اور صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کے تلفظات کو بہتر انداز میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر جو بیان فرمایا، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت ایسے پسند کرتا ہے جیسا کہ نازل ہوئی ہو، جیسا کہ قرآن نازل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی تلاوت پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کلام تو عربی کے اندر نازل ہوئی ہے، تو عرب والے لوگ بھی قرآن کو سیکھ کر پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی سب سے بہتر انسان وہ ہے، خیرکم تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے من تعلم القرآن، جس نے قرآن پہلے سیکھا، وعلمہ اور بعد میں اس کو سکھایا۔
اب پڑھنے میں اور سیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ پڑھنا تو یہ ہے بس جیسے پڑھایا پڑھ لیا، سیکھ کر پڑھنا اور چیز ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ حضرات سے ملتمس ہوں کہ یہ جو میں نے 2 لیکچر دیے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے دل کے اندر اس چیز کی اہمیت آ جائے، ہم اس کو کم از کم مان لیں اور اس پر محنت کریں۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں بنیادی طور پر جو مدارس کے اندر ہمارے مدرسین پڑھا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ میرے آنے والے اسباق کو توجہ کے ساتھ وہ سنیں گے۔ اکثر قاعدہ پر محنت نہیں کی جاتی، حالانکہ دینی جتنی بھی علوم ہیں ان سب میں بنیادی اور مرکزی جو محنت ہوتی ہے وہ شروع کے ناظرہ والے استاد کی ہوتی ہے۔ تو ہم اس پر اتنی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ وہاں بڑے اچھے خاصے استاد کی ضرورت ہے، وہاں بڑا علمی استاد ہو جو بچوں کو بنیادی طور پر ان کی ذہانت بنائے، ان پر محنت کرے۔ تمام مدارس کے اندر، مساجد کے اندر جتنی بھی جگہ ہیں تمام پر مجودین حضرات کو لگایا جائے، اور مجودین حضرات کا کام ہے کہ اس پر وہ محنت کریں، تمام اداروں کے اندر اپنے اچھے لوگ بھیجیں تاکہ یہ قوم اس اندھیرے سے نکل کر اس اصل قرآن کی طرف آ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اپنی زبان والا نہیں۔ میں اب پڑھوں تو میں کیا کہوں کہ تعلیم کے طور پر پڑھنا جائز بھی ہے اگر میں غلط انداز سے پڑھوں جیسے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن مجھے زیب نہیں دیتا۔ میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو اس قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ میں انشاءاللہ یہ جو آنے والی ویڈیو ہوں گی میرے اس پیج پر، وہ قاعدہ کو صحیح پڑھانے کا طریقہ اور ہر تختی کو بورڈ پر لکھا جائے گا اور پڑھایا جائے گا۔ اور میری آپ حضرات سے صرف ایک التماس ہے، دل سے کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ میری ان ویڈیوز کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں، جتنا فالو کر سکتے ہیں، جتنے گروپوں میں سینڈ کر سکتے ہیں کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ دیکھیں آج ناچ گانے، کتا لڑائی، بھیڑ، یہ سب کچھ فلمی ڈرامے ہم دن رات دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کو درست کرنے کے لیے ہم اس کو نہ دیکھیں، ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں جو ویڈیوز جاری کروں گا وہ بالکل شارٹ کلپ ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کو پسند بھی کریں گے بلکہ میری اصلاح بھی کریں گے۔ تو ان چیزوں کو آگے جتنا ہو سکتا ہے اس کو شیئر کریں، جتنا ہو سکتا ہے فالو کریں، گروپس میں بھیجیں تاکہ آنے والی جو میری ویڈیوز ہوں گی وہ سب تک پہنچ سکیں۔ تو مجھے امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے، اور اگر کوئی مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی ہو تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ اچانک یہ میں نے ویڈیوز لوڈ کی ہے، تو مجھے بھی اللہ پاک مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو میرے ساتھ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں اس ویڈیو پر نمبر جاری کروں گا، تو وہ جو قاعدہ میں نے پڑھانا ہے اور اس کے بعد تجویدی قواعد میں نے پڑھانے ہیں، تو اس نمبر پر میرا واٹس ایپ ہوگا، اور اگر کوئی اس گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے وائس میسج کر کے مجھ سے وائس میسج کا جواب لے گا، لیکن روایت حفظ کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روایت حفظ کو پڑھانا ہے، اور قوم جو ہے یہ بنیادی تعلیم کو بھولی ہوئی ہے، تو میں اس کا اگر جواب دوں تو سب کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، اور وہ میرے گروپ میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اسی طرح میرا لکھا ہوا قاعدہ ہے تجویدی قاعدہ، جو میں جس کے چیپٹر ویڈیوز میں لکھ کر آپ کو سمجھاؤں گا، تو پی ڈی ایف پہ اگر کوئی قاعدہ میرا منگوانا چاہتا ہے تو وہ واٹس ایپ گروپ میں آئے گا، تو میں اس انداز میں اس کو قاعدہ بھی سینڈ کر دوں گا تاکہ وہ قاعدے سے دیکھ کر اپنی پریکٹس کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔